السلام علیکم، میں محمد حارث اوان آج آپ کے سامنے کرونا وائرس کی تیسری لہر کے حوالے سے بات کروں گا۔ پاکستان میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلے وہ جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو کرونا ہے ہی نہیں، یہ گورنمنٹ نے فنڈ جمع کرنے کے چکروں میں اتنا بڑا ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کرونا وائرس تو ہے لیکن اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جو کہ ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی واقعی میں کرونا وائرس ہے۔ اگر کرونا وائرس نہ ہوتا تو شنگھائی جیسا مصروف ترین شہر کبھی بھی لاک ڈاؤن کی زد میں نہ تھا۔ اگر کرونا وائرس نہ ہوتا تو امریکہ جیسا سپر پاور ملک کبھی بھی لاک ڈاؤن کی کال نہ کرتا۔ اگر کرونا وائرس نہ ہوتا تو اٹلی میں سب سے زیادہ اموات اسی مرض سے نہ ہوتی۔ اگر کرونا وائرس نہ ہوتا تو ہمارا پڑوسی ملک بھارت، اس میں لوگ سڑکوں پر اسی مرض سے نہ مرتے۔ اگر کرونا وائرس پاکستان میں نہ ہوتا تو پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کبھی بھی کرونا میں مبتلا نہ ہوتے۔ اگر کرونا وائرس پاکستان میں نہ ہوتا تو ڈاکٹر عارف علی صاحب اسی مرض میں مبتلا نہ ہوتے۔ اگر کرونا وائرس پاکستان میں نہ ہوتا تو سینکڑوں کی تعداد میں یہ لوگ جو مر رہے ہیں روزانہ اسی مرض سے نہ بچتے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس سے پہلے کرونا کی 2 ویوز تھیں، وہ لاکھوں لوگوں کی جان لے کر ختم ہو گئی۔ اب تیسری ویو ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے، جس میں ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جتنی بھی SOPs دی گئی ہیں، ماسک لگانا، 6 فیٹ کا فاصلہ رکھنا اور ہاتھوں کو بار بار 10 سیکنڈ تک دھونا، ان سب پر خود بھی سختی سے عمل کریں اور گھر میں فیملی ممبرس اسپیشلی چھوٹے بچے اور بزرگوں کو سختی سے عمل کروائیں، کیونکہ جان ہے تو سب کچھ ہے، جان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نماز کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت ڈیلی بیسس پر کریں۔ انشاءاللہ ہم انہی حفاظتی تدابیر پر عمل کر کے کرونا وائرس جیسی موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔